بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخی حقائق کے مطابق جب معاویہ ابن ابی سفیان اور امام حسن مجتبی علیہ السلام کے درمیان ایک صلح نامہ طے پا چکا اور اس کی چند شرائط امام حسن علیہ السلام نے معاویہ کے سامنے رکھیں۔ نمبر 1، معاویہ کتاب خدا، سنت پیغمبر اور خلفائے راشدین کی سیرت پر عمل پیرا ہوگا۔ نمبر 2، معاویہ کسی کو اپنا ولی عہد اور جانشین مقرر نہیں کرے گا، بلکہ خلیفہ کا انتخاب مسلمانوں کی شورا پر چھوڑ دیا جائے گا۔ نمبر 3، تمام لوگ جہاں کہیں بھی ہوں امن و امان میں ہوں۔ نمبر 4، شیعان علی اور آپ کے پیروکار کی جان، مال، عزت و آبرو محفوظ رہے گی۔ اسی طرح کی چند شرائط امام نے پیش کیں اور یہ مسلمانوں کے حق میں تھیں، اور اس کے بعد جس کے نتیجے میں امام علیہ السلام کو صحابات کے مقام پر زخمی کیا گیا، اور امام نے اس زخمی حالت میں صحابات سے مدائن کی طرف رخ کیا، اور مدائن کے سردار سعید جو کہ امیر مختار کے چچا تھے، انہوں نے آپ کی مہمان نوازی کو قبول کیا اور اپنے لیے میزبانی کا شرف سمجھا۔ اور جب ایک طرف تو یہ واقعات اور دوسری طرف جب کیان چاہتا تھا کہ امیر مختار سے اس کی بہن جاریہ کا رشتہ مانگنے جائے، اور جب وہ گھر پہنچا اور امیر مختار کے پاس بیٹھا تھا اور رشتے کی بات چلی، تو اس وقت اتنے میں جاریہ نے جب یہ سنا کہ کیان رشتہ مانگنے آیا ہے، اور جاریہ وہ کہ جو پہلے ہی عمر سعد کو اپنا دل دے بیٹھی تھی اور اس کے عشق میں گرفتار ہو چکی تھی، تو اس نے بآواز بلند کہا کہ عرب اور عجم کی کیسی رشتہ داری۔ ادھر سے امیر مختار نے جب یہ سنا تو برہم ہو گیا اور جاریہ کو سزا دینے کی خاطر اٹھا، اور جب جاریہ کے سامنے گیا تو جاریہ نے گریہ وزاری شروع کر دی اور کہا کہ تم میری یتیمی سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو، تم کس کے ساتھ میرا رشتہ جوڑنا چاہتے ہو۔ اور ادھر سے جب ناریہ جو کہ امیر مختار کی بیوی تھی، اس نے جب یہ سنا تو اس وقت کیان کے سامنے شرمندہ ہو کر کہا کہ مجھے اگر پتہ ہوتا کہ کیان رشتہ لے کر آ رہا ہے تو میں جاریہ کو سمجھا دیتی۔ اور اسی اثناء میں امیر مختار کے گھر میں عمر سعد کو پایا گیا۔ جب عمر سعد کی شکل کو امیر مختار نے دیکھا تو چونک اٹھا اور کہا کہ ان حالات میں کہ جب امام حسن مجتبی کے لیے سفید محل مہمان گاہ بنا ہوا ہے اور میزبانی کر رہا ہے، یہ معاویہ کا چیلا اور چمچا عمر سعد اس گھر میں کیا کر رہا ہے۔ اور اتنے میں امیر مختار اور عمر سعد کی جنگ شروع ہو جاتی ہے، آپس میں اس حد تک لڑنا شروع ہو جاتے ہیں کہ قریب تھا کہ ایک دوسرے کو قتل کر دیتے، اور اس وقت ایک دوسرے کے ہاتھ میں خنجر تھا اور ایک دوسرے کو خنجر دکھا رہے تھے اور ایک دوسرے کو مارنا چاہتے تھے۔ اتنے میں اسی اثناء میں امیر مختار کے چچا سعید آ گئے اور انہوں نے آ کے دونوں کو چھڑا لیا، اور امیر مختار نے عمر سعد کو قید کر لیا اور زبان کھلوانے کے لیے زندان میں ڈال دیا۔ بالآخر عمر سعد نے اقرار کیا کہ میں معاویہ کا بھیجا ہوا تھا اور حسن مجتبی علیہ السلام کی جاسوسی کے لیے آیا تھا تاکہ انہیں قتل کر دوں۔ والسلام۔